اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو عورت کا صرف ایک کردار نہیں ہے، وہ ایک پورا نظام چلاتی ہے جی۔ اگر ہم دیکھیں تو جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک بیٹی کی شکل میں آتی ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اب بیٹی کو ہم پیار تو دے رہے ہیں مذہب کی وجہ سے، لیکن ہم اختیار نہیں دے۔ جہاں آپ نے بیٹی کو صرف پیار دیا اور اختیار نہ دیا تو وہ کمپلیٹ نہ ہوئی جی۔ اب وہی بیٹی اس وقت ایک اور کردار بھی ادا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کردار ہوتا ہے بہن کا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹے کو ایک علیحدہ ہی مقام دیا جاتا ہے جی۔ اس کے مقابلے میں بچی کے لیے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نہیں ہم چھین لیتے۔ اب وہی بچی جو بہن اور بیٹی ہوتی ہے وہ آگے جا کے کسی کی بیوی بنتی ہے جی۔ اب جب بیوی بنی تو آخری حصہ اس کو جا کے ماں کا رول ملتا ہے۔ اب دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ماں بہت عظیم ہے، ماں کی قربانیاں ہیں، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ ماں کس کس فیز سے گزر کے آئی ہے۔ اب آپ پہلی چیز اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ بھی وہی سکھا رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم ماں بن کے پرورش کرنے لگتے ہیں تو ہمارا پچھلا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نئی نسل پہ شفٹ ہوتا ہے جی۔ کچھ عورتوں نے ماشاءاللہ بہتری کر لی اپنے لیے کہ جی ہم نے شانہ بشانہ کام کرنے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ روبوٹک ہو گئی ہیں۔ 28 سال ہو گئے مجھے سروس کرتے ہوئے، شادی سے پہلے بھی کیا، بعد میں بھی کیا، بچوں کے ساتھ بھی کیا، لیکن میں آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ میڈم آپ گھر بیٹھنا چاہیں گی تو میں کہوں گی جی بالکل بیٹھنا چاہوں گی، کیونکہ سر آپ کی گھر کی ذمہ داری اور گھر کے کردار، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، وہ کردار آپ سے الگ نہیں ہوتے، اور اس کی ذمہ داری آپ پہ ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ اول ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہے اور آپ کے اور آپ کے بچوں کو ایک چھت دے سکتا ہے تو پھر آپ کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کو، اس کنبے کو اپنا آپ دیجیے۔ ہر تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔